سوچو ایک ایسی دنیا جو تباہی کے کنارے پر کھڑی ہو، جہاں سچ کو جھوٹ سے بدل دیا گیا ہو، جہاں انصاف صرف ایک دھندلی یاد بن کر رہ گیا ہو، اور جہاں انسان کے دل بے ایمانی اور کفر کے اندھیروں سے بھرے ہو۔ یہ کوئی بنائی گئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ پریڈکشن ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو صحیح حدیث میں محفوظ ہے اور ابن کثیر جیسے عالموں نے اپنی تفسیر میں اسے سمجھایا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی کچھ نشانیوں کی، جیسے امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ مسیح کا آنا اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، جو اسلام کے مطابق دنیا میں آنے والے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دو طرح کی نشانیاں بتائی ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ چھوٹی نشانیاں دھیرے دھیرے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسے آخری نبی کا آنا، بیت المقدس کی فتح، لوگوں کا امانتوں میں خیانت کرنا، جہالت کا بڑھنا، زنا اور شراب کا عام ہو جانا۔ اس کے علاوہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب عرب میں لوگ آسمان چھونے والی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، جو آج ہم گلف ممالک میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک نشانی یہ کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ یہ آج کے بے مقصد قتل و غارت کا منظر ہے۔ اور ایک نشانی یہ کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر گھر تک پہنچ جائے گا، جو آج کے معاشی نظام میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ہمیں بڑی نشانیوں کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں، مگر بڑی نشانیاں جو دنیا کو بدل کر رکھ دیں گی ابھی تک باقی ہیں۔ ان میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا آنا، عیسیٰ مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا اور یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی شامل ہے۔ جب دنیا ظلم کے بوجھ تلے دب رہی ہوگی تب اللہ اپنی روشنی مکہ میں ظاہر کرے گا۔ اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، جسے امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف خاندان سے ہوں گے، فاطمہ کے بیٹے حسن ابن علی کی نسل سے۔ جب لوگ انصاف کے لیے تڑپ رہے ہوں گے تب وہ ظاہر ہوں گے۔ سوچو امام مہدی سے پہلے دنیا کیسا منظر پیش کرے گی۔ مسلم امہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوگی، جو میرے خیال سے ابھی بھی سوٹیبل ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا، لیکن اکثریت نبی کی سنت سے دور ہو چکی ہوگی۔ ظلم و ستم ہر طرف پھیلے گا، لڑائیاں، بھوک مری اور فتنوں کا دور ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب ہر طرف خوف اور بے چینی ہوگی اور لوگ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک آدمی جس کی پیشانی چوڑی، ناک نکیلی، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کا رنگ صاف ہوگا، ان کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہوگا، جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔ مومنین انہیں پہچان لیں گے اور وہ کعبہ میں حجر الاسود اور مقام ابراہیم کے بیچ ان کی بیعت کریں گے۔ وہاں سے وہ مسلمانوں کو ایک جٹ کریں گے اور ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق ان کے ساتھ ایک لشکر ہوگا جو کوفہ جائے گا اور وہاں سے وہ یروشلم کو فتح کریں گے۔ ان کے دور میں ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین اپنے خزانے، سونے، چاندی اور فصلوں کو ظاہر کرے گی۔ دولت اتنی ہوگی کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ان کے دور میں امن پھر سے دنیا میں لوٹ آئے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ 7 سال تک حکومت کریں گے اور اس دور میں بدعتوں کا خاتمہ ہوگا اور سنت زندہ ہوگی۔ ان کی حکومت کے آخری دنوں میں جب لوگ خوشی اور اطمینان میں ہوں گے تب ایک خطرناک سایہ ظاہر ہوگا، یعنی دجال کا سایہ۔ اچانک مشرق کی طرف سے یا شاید خراسان سے ایک دھوکے باز شخص ظاہر ہوگا۔ دجال جھوٹا مسیحا، وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی جیسے سوکھا انگور، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے مومنین آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اس کے بارے میں بتایا، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو کہے گا تو فصلیں اگیں گی، اور ایک انسان کو مار کر زندہ کرنے کا دکھاوا کرے گا۔ سوچو لوگ کتنے حیران ہوں گے۔ کئی لوگ اس کے جھوٹ میں پھنس جائیں گے اور اسے خدا سمجھیں گے۔ دجال کے فتنے کا ایک عظیم حصہ ہے اس کی جادوئی طاقت۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی جنت اور جہنم پیش کرے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ ایک جوان مرد جو سچا مومن ہوگا اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، دجال اسے قتل کرنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن وہ جوان پھر بھی کہے گا
کہ میں اب اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ واقعہ دجال کے جھوٹ کو ظاہر کرے گا۔ دجال تیزی سے دنیا میں گھومے گا جیسے بادل ہوا کے ساتھ، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا جہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ وہ یہودیوں، عورتوں اور بے دین لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور یروشلم میں اپنا مرکز بنائے گا۔ اس کے پاس رزق کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی ندیاں ہوں گی، لیکن اصل میں یہ سب دھوکا ہوگا۔ اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ مومنوں کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ سورہ الکہف کی پہلی 10 سورتیں پڑھیں اور مکہ یا مدینے میں پناہ لیں، اور پھر اس مصیبت کے بیچ ایک نجات دینے والا شخص ظاہر ہوگا، عیسیٰ ابن مریم۔ سب سے مشکل وقت میں جب دجال کا دھوکہ اپنے چرم پر ہوگا، تب ایک معجزہ ہوگا۔ عیسیٰ مسیح مریم کے بیٹے آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ دمشق کے کسی مشرقی حصے میں اتریں گے۔ ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گے۔ ان کا چہرہ سرخ ہوگا، بال گیلے، جیسا صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بالوں سے پانی ٹپکے گا، حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے، اور ان کا رنگ گندم رنگ کا ہوگا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ وہ امام مہدی سے ملیں گے۔ وہ ایک عظیم منظر ہوگا جب عیسیٰ مسیح امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ساتھ مل کر وہ دجال کا سامنا کریں گے۔ جب دجال عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ نمک کی طرح پانی میں گھل جائے گا۔ اس کا جادو ایک پل میں ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور لٹ کے دروازے پر جو آج تل ابیب کے قریب ہے اسے قتل کریں گے۔ یہ قتل ایک تلوار سے ہوگا اور دجال کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دجال کے ختم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے عقیدوں کی نشانیاں سلیب کو توڑیں گے اور دنیا ایک سچے دین پر ایک جٹ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا امن ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ساتھ چریں گے۔ دولت اتنی ہوگی کہ لوگ صدقہ لینے سے انکار کر دیں گے، اور ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ کئی روایتوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی۔ وہ 40 سال تک ہمارے بیچ رہیں گے اور امن کا دور شروع ہوگا، جہاں حدیث کے مطابق زمین برکتوں سے بھر جائے گی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، مگر ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوگا۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک بڑی بلا ٹوٹ پڑے گی، یاجوج ماجوج، جو 2 برباد کرنے والی قومیں ہیں، جنہیں ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، جیسا کہ سورہ الکہف میں ذکر ہے۔ وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ ہر روز دیوار کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل ختم کریں گے، لیکن اللہ اسے ہر صبح واپس جوڑ دیتا ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی اللہ انہیں اجازت دے گا اور وہ دیوار توڑ دیں گے۔ یہ دجال کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج ٹڈوں کی طرح دنیا پر چھا جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ وہ گیلیلی جھیل کو پی جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب ان کا پہلا حصہ جھیل سے گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور آخری حصہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ان کی شکل و صورت عجیب ہوگی، چھوٹے قد، چوڑی پیشانی اور آنکھیں چھوٹی، اور وہ ہر طرف تباہی مچائیں گے۔ وہ آسمان میں تیر چلائیں گے اور سوچیں گے کہ وہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے تیروں کو خون سے رنگ کر واپس بھیجے گا، جس سے ان کا غرور اور گھمنڈ بڑھ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور پر پناہ لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کو ہلاک کر دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق ان کی لاشیں ناقابل برداشت بدبو پھیلائیں گی، لیکن اللہ پرندوں کو اجازت دے گا کہ وہ انہیں اٹھا کر لے جائیں، اور اس کے بعد بارش زمین کو صاف کر دے گی، اور ان کے خاتمے کے بعد امن واپس آئے گا اور اسلام کی جیت کا اسٹیج سیٹ ہو جائے گا۔ دجال اور یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن کا ایک عظیم دور شروع ہوگا۔ اسلام ہر کونے تک پہنچ جائے گا۔ اس کی توحید کا پیغام انسانیت کو ایک کر دے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ایک ہی دین اسلام پر چلیں گے۔ زمین خوب پھولے پھلے گی، فصلیں خوب اگیں گی، اور امن اتنا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس دور میں زمین اپنے سارے خزانے جیسے تیل، سونا، چاندی ظاہر کرے گی، اور لوگوں کے دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کو پورا خاندان کھا لے گا، اور ایک کپڑے کا سایہ پورے گروہ کے لیے کافی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور وہ مدینہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیے جائیں گے۔ ان کے بعد بھی اسلام کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ اور نشانیاں جیسے
جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا ظاہر نہ ہو۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام دنیا بھر میں پھیل جائے گا، جو اللہ کی الہی کی تدبیر کا حصہ ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ سچ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن کثیر جیسے عالموں نے اس پہ روشنی ڈالی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھ رہے ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑی نشانیاں اب قریب ہیں۔ یہ وقت صرف سننے کا نہیں بلکہ عمل کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے کیسے بچائیں، اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کیسے تیار ہوں۔ یہ حدیثیں اور باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ چاہے کتنا بھی امتحان آئے، اللہ کا انصاف ہمیشہ جیتے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو کیونکہ یہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، علم کو حاصل کرو اور اللہ سے دعا کرو، کیونکہ آخر میں وہی مومنین ہوں گے جو اس عظیم ساغا کو دیکھیں گے اور جنت کے وارث بنیں گے۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری باتیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد اور مقبول تفسیر جیسے تفسیر ابن کثیر سے مستند ہیں، جن کے حدیث نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ چاہیں تو انہیں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔